میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے، بندوق کے نوک زور زبردستی ان کو ان کے گھروں سے نکالا۔ ایک طرف نہتے مسلمان جو پتھر بھی نہیں چلا سکتے، ایک طرف نہتے مسلمان جو بلیل بھی نہیں چلا سکتے، اور دوسری طرف یہ زیبر توپیں، یہ ظالم و جابر جو نگراں اور سرپرست ہیں، ان کی جانب سے دنیا کے ترقی یافتہ وسائل ہیں سب وہاں فراہم کیے۔ ایک طرف توپیں ہیں، دوسری طرف نہتے مسلمان، ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مردوں کو شہید کیا گیا، ان کی ماں کو بیوہ کیا گیا، ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا، لیکن دنیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں ایک قرارداد، دوسری قرارداد، تیسری قرارداد، قراردادوں کی یہ جھڑی لگ گئی، لیکن ظالم اور جابر ممالک نے بیٹھو کی، اس لیے کہ مسئلہ مسلمانوں کا تھا، اس لیے کہ مسئلہ مسجد اقصی کا تھا، مسلمانوں کے قبلہ اول کا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی آنکھ ہمارے لیے نہیں روتی، کوئی ہاتھ ہمارے لیے نہیں اٹھتا، کوئی زبان ہمارے لیے نہیں بولتی، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم ہی کو اپنی زمین کو روک کرنا ہوگا۔ دوستوں ساتھیوں، انہوں نے پہلے پتھر پھینکے بندوقوں کے سامنے، بینکوں کے سامنے، انہوں نے فلسطین کے پتھر پھینکے، اس لیے کہ ان کے پاس صرف پتھر ہی تھے، اور دنیا کی آنکھوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ پتھر پھینکنے والے دہشت گرد ہیں، اس کا حساب اللہ رب العزت کے ہاں دینا ہوگا، ان ممالک کو بھی دینا ہوگا، ان مسلمان نادان بھائیوں کو بھی دینا ہوگا جن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے۔ ایک طرف ظلم ہے، ذاتی ہے، ایک طرف ہتھیار ہے، ٹینک ہے، میزائل ہے، دنیا کے جدید وسائل کے آلات جنگ ہیں، اور دوسری طرف اپنے گھر کی حفاظت میں، اپنی زمین کی حفاظت میں وہ فلسطین کے مسلمان ہیں جو پتھر مار رہے ہیں، ان کو دہشت گرد کہا گیا۔ امت مسلمہ کے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ہماری جو نسبت ہے، امت مسلمہ کے لوگوں کو جان لینا چاہیے ہماری جو فلسطین سے نسبت ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو وہاں مسجد اقصی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور دوسرا یہ کہ فلسطین ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان بستا ہے، دوسرا مسلمان نگر صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کہتا ہے ہمارا بھائی۔ معاہدات ہوتے رہے، انہوں نے معاہدات کو توڑے، یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے معاہدات کیے، انہوں نے اس کی کوئی پاسداری نہیں کی۔ اوسلو کا ایک نام نہاد معاہدہ ان کو اوپر تھوپا گیا، لیکن پھر اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ ان کو کہا گیا کہ جس نے تم نے قبضہ کر لیا ہے وہ بھی ناجائز ہے، لیکن اب ایک انچ نہ بڑھنا۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے اوپر تو دنیا کا دانا موجود ہے، یہ تمہاری دادا گیری اس دنیا ہی میں چلنے والی ہے، یہ تمہاری ظلم اور ذاتیاں اسی دنیا میں چلنے والی ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت تمہاری بھی آزمائش لے رہا ہے، اور ان نہتے مسلمانوں کی بھی آزمائش لے رہا ہے جو اللہ رب العزت کے دین پر قائم ہیں، جو مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی طرف سے کفارہ بن رہے ہیں، جو مسلمانوں کی آبرو ہیں، جو مسلمانوں کی جان ہے، جو مسلمانوں کے لیے کفارہ بنیں گے اس وقت پوری دنیا والے اسلام کے مسلمانوں کی طرف سے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے مسلمان، یہ عرب کنٹریز جن کو اللہ نے دولت دی، جن کو اللہ نے پیٹرول دیا، جن کو اللہ رب العزت نے قوت دی، جن کو اللہ رب العزت نے مال و اسباب سے بھر دیا، انہوں نے جو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں پوچھے، انہوں نے جو ان کے آنسو نہیں پوچھے، تو انہوں نے کہا ہمیں مرنا ہے نبی جینا۔ یہ 75 ایئرز کی پوری ہسٹری یہ میں ایسے ہی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ ڈاکومنٹری چیزیں موجود ہے، لکھی بھی موجود ہے، غیروں نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے اولاد کے نظروں کے سامنے ہو رہا کہ اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی، اس لیے کہ ان کے دلوں سینوں میں ایمان تھا، اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں مجتمع کی، انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، جہاں سے بھی وسائل مل سکتے تھے لیا، پھر انہوں نے چھوٹے بم بنائے، میزائلوں کے مقابلے میں بم بنائے، انہوں نے ایئر کرافٹ کے مقابلے میں میزائلز بنائے،
اور اسرائیل جو ظالم ہے اور اسرائیل جو جابر ہے اس نے وہاں پر نہتھا مسلمانوں کو ہماری ماؤں کی تذلیل کی، ہمارے بھائیوں کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو بیوہ کیا، ہمارے نوجوانوں کی حق کی عزت کی، مسجد اقصی کی اتنی زیادہ گویا کہ بے احترامی کی اور اس کی حرمت کو پامال کیا کہ ابھی ہمارے فلسطین کے ایک بڑے ذمہ دار بھائی نے بتایا کہ وہ مسجد اقصی کے ممبر و محراب تک اپنے ناپاک جوتوں کے ساتھ پہنچے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کا خون نہیں کھولا، عالم اسلام کے جو مسلم حکمران ہیں ان کا خون نہیں کھولا، تو اللہ رب العزت نے ان کی ایمان کی بدولت، اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ رب العزت کے راستے میں استقامت کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کے اندر ان کے کاموں میں اثر پیدا کر دیا۔ کچھ دنوں پہلے مجھے یاد آتا ہے میں نے کسی عربی ویب سائٹ کو پڑھا تھا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، یہ خیمہ لگا کر کے رہتے ہیں بیچارے صحرا میں۔ صحرا میں جو پیدا ہوئے تھے آج وہ دادا ہو گئے، 75 ایئرس گزرے، 3 نسلیں گزری، 4تھی نسل خیمے کے اندر آ گئی، اپنا گھر چھوڑا، اپنی زمین چھوڑی، 90% مکانات چھوڑ کر کے وہ اپنے 10% کے علاقوں اور صحرا میں ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں سے بھی ان کو نابود کر دیا جائے اور دنیا اس ظلم کو برداشت کر گئی۔ مجھے ایک فلسطینی بھائی اسی مسجد کے کیمپس میں 1-2 سال پہلے کا واقعہ ملے، میری ان سے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے یہ بات پوچھی کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ خیموں میں جو لوگ پیدا ہوئے آج دادا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا میری خود مثال ہے، میں خود خیمے پیدا ہوا آج میرے کو بھی۔ دوستوں ساتھیوں، آج انہوں نے اللہ کی توفیق سے جب بندے مومن محنت کرتا ہے، حوصلہ جٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سی کوشش میں رنگ بھر دیتا ہے۔ آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ درد کیا چیز ہوگی، آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ بچے یتیم کیسے ہوتے، آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ مائیں بیوہ کیسے ہوتی، آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ دکھ کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے، بےچینی کیا ہوتی ہے۔ آج پورے دنیا کے لوگ اسرائیل کے آنسو پوچھ رہے ہیں، اس ظالم ملک کا آپ کیا کریں گے جس نے سنتے ہی کہیں میرا بیٹے، اور ہمیں تو شرم آتی ہے اس شخصیت کے ہم نام لیتے ہوئے جس نے کہا دیا پہلے دن کا اسرائیل کے ساتھ۔ دوستوں ساتھیوں، آپ مظلوم کے ساتھ رہیں، چاہے وہ مظلوم ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ بڑا یرمنکم شنان قوم لنا لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، تمہاری عصبیت ہے تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرتے ہیں کہ تم حق کے خلاف بولنے لگو، تقویٰ کی روش اپناؤ، تم حق کے ساتھ ہو، کہیں بھی حق ہو۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا بھائی اگر ظالم ہے تو اس کو ظالم کرنا ہے، اگر اس کا بھائی ظلم کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگر مظلوم ہمارا بھائی ہے تو اس کی ڈبل ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ دوستوں ساتھیوں، آج پوری دنیا بے چین ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے لوگ مارے جا رہے ہیں، 75 سال سے فلسطینی مارے جا رہے تھے، تم کہاں کھڑے تھے؟ 75 سال سے مائیں بیوہ ہو رہی تھی، تم کہاں کھڑے تھے؟ 75 سال سے بچے یتیم ہو رہے تھے، تم کہاں کھڑے تھے؟ یہ غاصب اور ظالم اور جابر اسرائیل، اس نے جب فلسطینی بھائیوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے کرتے 90% ہو گیا، تب تم کہاں کھڑے تھے؟ آج تم کو عقل کا دامن آئے ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ظلم کو کسی بھی شکل میں دوبارہ نہیں کرتا، تمہارے ظلم کا حساب تم کو اس دنیا میں دینا پڑے گا، اور اللہ رب العزت کی جو بارگاہ ہے اس کی جو عدالت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کو صبر دے، انہیں ڈٹنے کی توفیق دے، انہیں اسرائیل کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام یہاں دعا کر رہے ہیں، ہماری ہمدردیاں، ہماری دعائیں، جو کچھ بھی ہندوستان کی گورنمنٹ کے پالیسی، اس کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے میں ہم کر سکتے ہیں ہندوستان کے اندر، انشاءاللہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس صرف دعائیں ہیں تمہارے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل کا بھی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عربوں کی سرزمین ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شروع سے عربوں کی سرزمین نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی سرزمین نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی سرزمین نہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام خانہ کعبہ۔ قلت ثم أي، میں نے پوچھا اس کے بعد